اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو عمر کو عام شخصیت نہ جاننا، فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق، اللہ نے حق کو جاری کر دیا، علی لسان عمر، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پہ، وقلبہ، اور آپ کے دل پر۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جس کسی کام میں فیصلہ فرماتے اس فیصلے سے پہلے مشورہ فرماتے، جو بھی کام مشورے والا ہوتا ہر صحابی کی مختلف رائے ہوتی، جو رائے عمر کی ہوتی وہی رائے اللہ کو پسند آتی، وہی رائے اللہ کے محبوب کو بھی پسند آتی۔ اتنی عظیم الشان شخصیت۔ چلتے جا رہے ہیں رستے میں، سامنے دیکھتے ہیں چند مسلمانوں کی عورتیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، چلتی جا رہی ہیں اور فرماتے ہیں دل کے اندر خیال آتا ہے کاش کوئی ایسا نظام ہو جاتا، کوئی ایسی ترتیب بنتی، پروردگار میرے محبوب کو کہتا میرے محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں اپنے گھونگھٹ اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ عمر فاروق سوچ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، ابھی اللہ کے محبوب کی خدمت کے اندر پہنچے، پتہ چلا جبرائیل امین تشریف لائے، وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے محبوب کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں اپنی اوڑھنیاں اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ اس لیے کہ ان کی پہچان ہو سکے۔ تبھی تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے حق جاری کر دیا عمر کی زبان پہ۔ آپ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو کسی نبی میں ہونی چاہیے۔ شام کا علاقہ ہے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہیں ایران کی فتح کے اندر بھی کہ میں شامل ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، امیر المومنین اگر آپ لشکر میں چلے گئے نا سپہ سالار کی حیثیت سے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمر ان کا سردار ہے، امیر المومنین ہے، اگر آپ چلے گئے ان لوگوں کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ جتنی فتح ہو رہی ہے نا ساری عمر کی وجہ سے ہو رہی ہے، لوگ غلط عقیدہ لے لیں گے، امیر المومنین آپ مت جائیے۔ امیر المومنین نہیں گئے، اپنی جگہ ایک اور شخص کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اب جب بیت المقدس کی باری آتی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کر کے اس کے گرد فوجیں لگا کے بیٹھے ہیں، لڑ لڑ کے دن گزر گئے، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا۔ اندر جتنے پادری موجود ہیں، راہب پیغام بھجواتے ہیں، جب کھانا پانی باہر سے نہیں گیا اندر والا ختم ہو گیا، پیغام بھجواتے ہیں ہم بھائی صلح کے لیے تیار ہیں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے، لڑائی کے بغیر صلح ہو جائے گی، آؤ بیٹھو۔ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم چابیاں بیت المقدس کی دینے لگے ہیں آپ کے حوالے، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں لکھوا لو ہم سے، ہم یہ شرط لکھ کے دیتے ہیں، یہودی عیسائی راہب لکھ کے دے رہے ہیں، شرط یہ ہے اگر مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین ہمارے پاس چل کے یہاں آئے، ہم اپنی تورات زبور میں کچھ نشانیاں پاتے ہیں، کس کی نشانی؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ تبھی تو پروردگار فرماتے ہیں ان کا ذکر موجود ہے کس میں؟ فی التوراۃ والانجیل، تورات کے اندر انجیل کے اندر، تورات کے اندر انجیل کے اندر۔ کہتے ہیں ہم نے نشانیاں پائی ہیں، اگر وہ نشانیاں ہمیں اس شخص میں ملی چابیاں ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ معاہدہ دستخط کیا، امیر المومنین کے پاس پیغام بھجوایا، امیر المومنین آپ تشریف لائیے۔ امیر عمر نے اونٹ لیا، چند کھانے کی چیزیں ساتھ رکھی، ستو جو کھجورے وغیرہ، ساتھ چل پڑے، ساتھ غلام اسلم سوار ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں امیر المومنین 2 سواریاں لے لیجئے، فرمایا نہیں ایک ہی کافی ہے۔ امیر المومنین پھر بنے گا کیا؟ فرمایا ایسے ہوگا آدھا رستہ میں
سواری کروں گا، حصہ مختص کر لیا، اتنی دیر کے بعد میں سواری سے اتروں گا، مہار پکڑوں گا، غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اونٹ پہ سوار ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے، غلام اسلم کے پاس اونٹ کی مہار ہے، چلتے جا رہے ہیں، بیت المقدس کے قریب پہنچے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ایک ترکی نسل کا گھوڑا، بڑا خوبصورت گھوڑا عالی شان لے کے آئے، ایک بہترین لباس لے کے۔ امیر المومنین دنیا کی بڑی طاقتوں سے ملنا ہے، دوسرے مذہب کے پیشواؤں سے ملنا ہے، آپ یہ لباس زیب تن کیجئے، اس گھوڑے پہ بیٹھیے، لوگوں کو پتہ چلے اللہ کے محبوب کا خلیفہ آ رہا ہے، کتنی شان و شوکت سے آ رہا ہے۔ امیر المومنین نے سواری لی، سواری پہ بیٹھے، جو ہی بیٹھے وہ سواری ہلکی سی بدکی، فرمایا روکو سواری، روک دی گئی، نیچے اترے، چھلانگ لگائی، فرمانے لگے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، اے عمر بن عاص، اگر تو اللہ کے محبوب کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے ضرب لگاتا کوڑے سے، تو نے مجھے یہ کہا کیوں کہ اس ترکی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھیے، یہ عالی لباس زیب تن کیجئے، میں نہیں پہنوں گا یہ لباس، اسی حلیے میں جاؤں گا، اسی اونٹ پہ جاؤں گا۔ اونٹ پہ سوار ہوئے چل پڑے، جو ہی بیت المقدس سے 1 میل پیچھے پہنچے، اسلم کی باری آ گئی سوار ہونے کی، امیر المومنین کی باری آ گئی نیچے اترنے کی۔ اب لوگ یہودی عیسائی کھڑے ہیں بیت المقدس کے آس پاس دیواروں پہ چڑھے ہوئے، اپنے مکانوں کی چھتوں پہ منظر دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہا ہے، عمر فاروق آ رہا ہے، جس کا نام سن کے لوگ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں جو بندہ سوار ہے نا اونٹ پہ، یہ امیر المومنین ہوگا، یہ جو پاس ساتھ چلتا آ رہا ہے یہ غلام ہوگا۔ جو ہی سواری رکی، امیر المومنین سواری کے ساتھ کھڑے، غلام نے چھلانگ لگائی، سواری سے نیچے اترا، یہودی راہب، عیسائی راہب اپنی تورات کھول کے کھڑا ہے اور کچھ گنتی کر رہا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 پہنچ کے رک گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرا دیے، آپ نے مسکرا کے اپنے دونوں بازو ایسے اوپر کیے، 2 پیوند آپ کے بغلوں کے اندر لگے ہوئے تھے، آپ کے کپڑے مبارک پہ لگے ہوئے تھے 2 پیوند، 17 پیوند۔ کہتا میں نے پڑھا جو مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا نا ہم سے چابیاں لینے کے لیے، اس کے لباس پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے، یہ خلیفہ ہوگا، خود سواری پہ سوار نہیں ہوگا، ساتھ آئے گا چل کے سواری پہ سوار، اس کا غلام ہوگا۔ کہاں لکھا ہے؟ تورات کے اندر لکھا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے، بیماری کی حالت میں ہے، شدید بیمار ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی اب وفا نہیں کرے گی۔ اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں میری عمر کتنے برس ہے؟ فرماتے ہیں آپ کی عمر آج 63 برس مکمل ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار میں تیرے محبوب کی زندگی مبارک سے 1 دن بڑھ کر بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، مجھے لگتا ہے میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ ایسا کرو میرا گھر کا دروازہ، چونکہ اللہ کے محبوب نے میری زندگی کے اندر ارشاد فرمایا تھا لوگوں جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے سارے بند کر دیے جائیں، ماں سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھلتا کہاں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ دروازہ، وہ کھڑکی کھولی ہے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہے، کھڑکی کھولی گئی، امیر المومنین کو کھڑکی کے پاس کیا گیا، فرمانے لگے اے مسلمانوں، اللہ کے محبوب کے صحابیوں، میں ابو بکر اگر وصیت کے طور پہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب تمہارے لیے مقرر کر دوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ کیا تم قبول کر لو گے؟ لڑائی تو نہیں پھیل جائے گی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کے خلیفہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ جو بھی مقرر کریں گے ہمیں قبول ہے۔ ایک آواز اٹھی، ایک آواز آئی بڑی بلند آواز میں، کہنے والا کہتا ہے امیر المومنین اگر آپ عمر کو منتخب کر دیں تو اس سے بڑھ کے اللہ کی مخلوق پہ انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ امیر المومنین کے پاس بادشاہ کی بیٹی لائی گئی، امیر المومنین ایران فتح ہو گیا، یہ بادشاہ کی بیٹی یزدجر کی بیٹی آپ کے پاس لائی گئی ہے، امیر المومنین اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا بادشاہ کی بیٹی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے،
اس کو ہم لونڈی نہیں بنائیں گے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اس کے لیے بھی ہم کوئی شہزادہ منتخب کریں گے، میرا فیصلہ ہے، میں نکاح پڑھاتا ہوں اس کا، کس کے ساتھ؟ اللہ کے محبوب کے شہزادے کے ساتھ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ نکاح پڑھانے والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔